اس میں سب سے پہلی ذمہ داری وہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنے کی ہے۔ ہمارا ایمان باپ دادوں والا ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اس میں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ پوچھیں گے کہ ایمان کی قوت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایمان کی قوت سے آدمی حرام سے بچے گا۔ ایمان میں قوت نہیں ہے تو حرام سے نہیں بچے گا، کیونکہ حرام زیادہ بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے۔ حرام کیسا ہوتا ہے کہ رشوت میٹھی لگتی ہے، سود میٹھا لگتا ہے، ملاوٹ میٹھی لگتی ہے، ہاں، لیکن تبھی تو کرتے ہیں، میٹھے لگے تو کڑوی لے کون کرے؟ ہاں، تو اس سے روکنے والی کون سی طاقت ہے کہ آدمی حرام سے بچے؟ ہاں، کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے کوئی، لیکن حرام سے بچے، کہ حرام سے بچانے والی کون سی طاقت ہے؟ کہ حرام سے بچانے والی طاقت مسلمان کے پاس اس کے ایمان کی طاقت ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کے ایمان میں قوت آئی، یعنی خدا کا خوف پیدا ہوا۔ قوت کا مطلب یہ خدا کا خوف پیدا ہوا، اب وہ حرام سے بچے گا کہ یہ حرام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ حرام کی بڑی سزائیں ہیں، حرام کی بڑی سزا ہے اللہ کے یہاں۔ کہ حرام کیا ہے؟ کہ حرام اللہ کے بارڈر ہے، وہاں جانا منع ہے، بارڈر پر کوئی نہیں جا سکتا۔ ہاں، اور چلا گیا تو کہ پکڑا جائے گا۔ ہاں، یہ بغیر پرمیشن کے کیسے آ گیا، بارڈر میں کیسے گھس گیا؟ ہاں، تو ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرائی جاتی ہے کہ وہ حرام سے بچے۔ جب تک مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محنت کے ذریعے سے طاقت نہیں پیدا ہوئی، حرام چیزیں حرام نہیں کی اللہ نے۔ ہاں، حرام اس وقت کی جب ان میں طاقت آئی، اب یہ بچیں گے، کیونکہ طاقت نہیں ہے ان کو، یہ حرام ہے تو طاقت تو ہے نہیں، تو حرام جاننے کے باوجود حرام کریں گے تو ڈبل گناہ ہوگا۔ اس لیے حرام اس وقت کیا جب حرام سے بچنے کی طاقت ہوئی۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوں گے یہاں، 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان، یہ کیسے؟ کہ جب تک حرام سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی حرام نہیں کیا۔ لوگ نماز پڑھنے آتے تھے اور ان کے پیٹوں میں شراب ہوتی تھی، نشا کے ہلکے ہلکے اثرات بھی ہوتے تھے، تو یہ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب نہ آیا کرو جب تمہارے اندر نشہ کی کیفیت ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مت پیو، یہ نہیں کہا، کیوں کہ ابھی ان میں حرام سے بچنے کی طاقت آئی نہیں ہے۔ یہ کہا کہ جب تمہارے اوپر غنودی نشہ کے اثرات ہو تو اس وقت نماز میں نہ ہو، کہ نماز میں گڑبڑ کرو گے۔ یہ مثال ہے کہ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو، یہ ضروری ہے کہ ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ جاننے حرام کو حرام جاننے سے طاقت نہیں پیدا ہوتی، بلکہ وہ ایک اندر طاقت ہے جو پیدا ہوتی ہے۔ جب حرام سے بچیں گے، جیسے زہر سے بچتا ہے آدمی، ہاں، دھوپ سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے، ایسے۔ تو جب تک وہ چیز نہیں پیدا ہوئی حرام نہیں کیا، بلکہ لوگ پیتے بھی تھے، اثرات نماز میں بھی آتے تھے۔
تو یہ کہا کہ ایسے وقت میں لایا کرو جب تمہارے پر اثر ہو. تو ایک چیز ہے میرے دوستو کہ آدمی میں اپنے دین پر چلنے کے لیے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. حرام زیادہ ہے، حلال تھوڑا ہے. حرام آسان ہے، حلال مشکل ہے نہیں باتیں؟ جی ہاں. حکم یہ ہے کہ حلال کا استعمال کرو، حرام سے بچو. ہم نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، وہ صاف ستھری ہے. کچھ چیزیں خبیث اور خراب ہے، وہ تمہارے اوپر ہم نے حرام کی ہے. خبائث یہ کہا. تو ایمان میں قوت پیدا ہوگی تو حرام سے بچے گا. ہاں، مولانا الیاس صاحب اپنی دعوت کو کہتے تھے ہماری دعوت جو ہے وہ ایمان کی تحریک ہے، یعنی ایمان کو حرکت میں لانا ہے. جیسے بدن کا خون سست ہو گیا ہے، فالج جیسا اثر ہو گیا ہے، تو اس کے خون کا دوران کراتے. خون کا دورہ ہو جائے بدن میں تو پھر بدن میں گرمی آئے گی اور بدن اپنی ضرورتیں پوری کرے گا، نہیں تو مشکل پڑے گی. ایسے ہی ایمان میں حرکت پیدا کرائے گی. ہاں، کہ ایمان کی حرکت، کہ ایمان کی حرکت کے لیے دعوت کی محنت، کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھنے کے لیے حرکت کرو، دوسروں کو تیار کرو. اس محنت سے تمہارے اندر ایمانی قوت پیدا ہوگی. یہ طریقہ ہے. جب ایمانی قوت پیدا ہوگی تو حرام سے بچو گے، فرائض ادا کرو گے. حرام سے بچنا ضروری ہے، فرض کا ادا ہونا ضروری ہے. ایمانی قوت اس لیے پیدا کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فرض اللہ کا باقی نہ رہے. ہاں، بہت سے لوگوں کے ذمے نمازیں باقی ہے کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے پڑھی نہیں ہے، وہ ان کے ذمے باقی ہے. بہت سے کے ذمے زکاتیں باقی ہے، روزے باقی ہیں، فرائض ہیں. اس وقت ایمان کی طاقت نہیں تھی تو وہ روزے بھی نہیں رکھے، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، وہ زکات بھی باقی ہے. یہاں جب ایمان کی طاقت آتی ہے تو اس کا دھیان پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی نے وہاں ساؤتھ انڈیا میں 18 برس کی زکات دی. 4 مہینے لگائے پھر 18 برس کی زکات دی. یہ کیوں؟ کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں. جی ہاں، وہ بلڈنگ بناتے ہیں. جی ہاں، تو میں نے اب جماعت میں وقت لگایا، فضائل صدقات پڑھی، زکات اور زکات کی چیزیں اس میں ہے. جی ہاں، تو مجھے شعور ہوا کہ میرے ذمہ تو بہت چیزیں باقی ہے. میں نے حساب لگایا تو 18 سال کی زکات نکلی میرے اوپر. جی ہاں، تو 18 سال کی زکات اس نے ادا کی. یہ مثال ہے کہ ایمان میں قوت پیدا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ورنہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی حساب چیک کرنے والا نہیں تھا. اور پھر ایک دم 18 سال کی زکات کہ وہ اس میں ایمان میں قوت پیدا ہوئی کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا، میرے پاس مال ہے، آج زندگی ہے کل موت ہے، کون جانتا ہے. جی ہاں، تو ایمان میں جو